جی السلام علیکم کلاس 10. امید ہے سب بچے خیریت سے ہوں گے. بیٹے آج ہم نے پچھلا والا ہی جو چیپٹر ہمارا ہے اسی کو آج کمپلیٹ کرنا ہے، ہجرت و جہاد والا. لیکن آگے پڑھنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں سے کوشچننگ کروں گی. جو پیچھے ہم نے تھرسڈے کے لیکچر میں پڑھا تھا اس سے متعلق آیا مجھے اندازہ ہو جائے کتنے بچوں نے اس کو ریوائز کیا ہے اور کس کس کے ذہن میں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا کیا نہیں. جی سب سے پہلے مجھے بتائیں ایلسا مائک انمیوٹ کریں بیٹا. جی بتائیے ہجرت کے کیا معنی ہیں؟ ہجرت کے معنی ہے ایک جگہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا. ٹھیک ہے. اور اصطلاحی معنی کیا ہیں ہجرت کے؟ اس کے ہجرت کے اصطلاحی معنی ہے کہ اگر ایک جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو کہیں اور جایا جائے، کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں جہاں وہ اسلام پر بآسانی عمل کر سکیں. اچھا ٹھیک ہے شاباش بیٹے. اچھا اب مجھے آنسر کریں حبیب اللہ. آپ بیٹے مائک انمیوٹ کریں اپنا اور کیمرہ بھی اگر آن ہو سکتا ہے تو کر لیں. جی حبیب اللہ بتائیے ہجرت کی کیا کنڈیشنز ہیں اور کس صورت میں ہجرت کا حکم ہے، اور جو لوگ ہجرت نہیں کر سکتے یا نہیں کر پاتے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ہجرت کی یہ ہے کہ اگر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بیٹے حبیب اللہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا بول رہے ہیں. جی بولیے. اگر کچھ لوگ اپنے ملک میں ظلم سے آ رہے ہیں اور آج دین پر نہیں کر سکتے تو ان کے لیے لازم ہے کہ ہجرت کریں. لیکن اگر ان پر ہجرت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوزخ ہوگا. اور اگر مرد عورتیں بچے ہجرت نہیں کر سکتے، معذور ہے یا کمزور ہے، تو ان کو یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کر دے. ہاں ٹھیک ہے. جو لوگ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو ہجرت کرنی چاہیے، کیونکہ جس وقت ان کی فرشتے ان کی جان قبض کریں گے تو ان سے سوال کریں گے کہ کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم وہاں ہجرت کر جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے ہجرت کرنے والوں کے بارے میں، لیکن واقعتاً جو بے بس ہیں، جو نہیں کر سکتے یا جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، تو ان کو اللہ معاف کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آگے میں کوشچن پوچھوں گی ہارون آپ سے. بیٹا ہارون مائک انمیوٹ کریں اپنا. ہارون مائک انمیوٹ کریں بیٹے اپنا. جی بتائیے ہارون بتائیے جو لوگ ہجرت کرتے ہیں ان کو کس اجر کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیسے اجر کا وعدہ کیا؟ جی ہارون بتائیے بیٹے. آپ نے ریوائز کیا تھا چیپٹر؟ نو مس. کیوں بیٹے کیوں ریوائز نہیں کیا تھا؟ کیوں ریوائز نہیں کیا تھا ہارون؟ میں نے یاد نہیں آ رہا. میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا ٹائم ٹیبل ہے نا آپ سب کے پاس. میں نے بولا تھا کہ جو آپ جس کلاس میں جو پڑھا کریں لیکچر، جب نیکسٹ کلاس میں آیا کریں تو پھر پچھلا ریوائز کر کے آیا کریں. اللہ تعالیٰ نے بہترین بہشتوں کا اور جنتوں کا وعدہ کیا ہے ہجرت کرنے والوں کے لیے. اور ہجرت کرنا اتنا آسان عمل نہیں ہے. جس کو ہجرت کرتے ہوئے راستے میں موت آ گئی تو اس کے لیے بھی بہترین اجر کا وعدہ ہے، کیونکہ پہلے تو سفر بھی بہت مشکل ہوا کرتے تھے
اس زمانے کے اعتبار سے لوگوں کی جو ٹریولنگ تھی وہ کافی ٹف تھی, کافی مشکل تھی. آج کل بھی اتنا آسان نہیں ہے. ظاہر ہے جو کسی پہلے دین پر ہوگا اور پھر اسلام قبول کرے گا تو ظاہر ہے اس کو مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑے گا ہی نا. تو ان مشکلات کی وجہ سے جو اس کو تکلیف پہنچے گی اس پر اللہ تعالیٰ نے اجر کا وعدہ کیا ہے. اور پھر اگر وہ جگہ چھوڑ کر جاتا ہے تو بھی اس کو ظاہر ہے مسائل کا سامنا ہوگا آج کل کے دور میں بھی. اس کے لیے بھی اللہ کے ہاں اچھا بدلہ ہے. پھر ہم نے پڑھا تھا جہاد. جی جہاد کے بارے میں مجھے کون ایکسپلین کرے گا؟ دانیال, مائک انمیوٹ کریں بیٹا. دانیال مائک انمیوٹ کریں بیٹے. چلیں ایلسا آپ ہی بتائیے بیٹے, جہاد کا کیا معنی ہے اور جہاد کیسی کوشش ہے؟ ایلسا مائک انمیوٹ. جی بتائیے جہاد جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ جہاد کے معنی ہے محنت اور کوشش. ٹھیک ہے, اور یہ کیسی کوشش ہے؟ جی ایلسا بتائیے. یہ ہر قسم کی کوشش ہے, مطلب کہ اس میں ہم قربانی بھی دے سکتے ہیں, اپنے نفس کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں. نفس کے خلاف جہاد کا کیا مطلب ہے؟ کہ اگر فار ایگزامپل اگر سردی ہو تو ہمارا وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا, ہم کہتے ہیں اتنا ٹھنڈا پانی ہوگا ہم کیسے وضو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس وقت اگر ہم اپنے نفس کو کہیں نہیں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے تو وہ ہمارے نفس کے خلاف جہاد ہوگی, پھر ہم اٹھ کے نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کے لیے. بیٹے یہ لفظ نفس نہیں ہے, نفس ہے یہ, ٹھیک ہے, اور بالکل صحیح اگزامپل دیا آپ نے. اب مجھے یہ بتائیے جہاد کس کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ دین میں جہاد کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ کتنی طرح کا جہاد ہو سکتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ جی حبیب اللہ. جہاد اصلی کے بلبوتے میں بھی ہو سکتا ہے, قلم کے بلبوتے میں بھی, علم کے بلبوتے میں بھی, جہالت کے ساتھ بھی جہاد ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر طرح کی ریسورسز جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کسی بھی طرح سے کسی بھی اعتبار سے جو وہ اللہ کی راہ میں لگاتا ہے وہ جہاد ہی کہلائے گا. ٹھیک ہے, چاہے وہ اقامت دین کے لیے جہاد کرے, چاہے اشاعت دین کے لیے جہاد کرے, چاہے دین کو پھیلانے کے لیے, چاہے اللہ کے حکم کو بتانے کے لیے, لوگوں تک دین کی بات پہنچانے کے لیے, جو بھی کوشش کرے گا وہ جہاد کے ہی زمرے میں آئے گی. اچھا, ایک اور جہاد کی قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں جو خالصتاً میدان جنگ میں جہاد ہوتا ہے. وہ اس کے لیے کون کون سی کنڈیشنز ہیں, کون کون سی شرائط ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے, اور وہ کس وقت وہ جہاد جو ہے واقعی جہاد فی سبیل اللہ کہلائے گا؟ جی حبیب اللہ بتائیں بیٹا. حبیب اللہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی بیٹے, تھوڑا سا مائک اپنا. جی جب حکومت کی طرف سے اعلان ہو کہ جہاد کی تیاری ہو یا جہاد کرنے جانا ہے, یہ نہیں کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہے وہاں جا کے جہاد شروع کر دے. حکومت کی ایک منظم کوشش کے تحت جہاد بالکل ہاں, اپنی طرف سے نہیں وہ اعلان جہاد کر سکتا جب تک جہاد کو باقاعدہ آرگنائز نہ کیا جائے یا اس کو باقاعدہ اسلامی ریاست کی طرف سے اس کا باقاعدہ حکم نہ دیا جائے یا اس وقت کے علماء کرام جہاد کے متعلق فتویٰ نہ دے. ٹھیک ہے, اچھا جی آج آگے پڑھتے ہیں. ریڈنگ آپ لوگ کریں گے, ایکسپلینیشن میں آپ کو دوں گی. سب سے آج ہم نے پڑھنی ہے جہاد کی اقسام. اسکرین پر شیئر ہو رہا ہے سب بچوں کے, اور بکس بھی ہوں گی ڈیفینیٹلی سب کے پاس. باری باری پڑھنا شروع کیجئے. سب سے پہلے ہارون آپ پڑھیے بیٹے, جہاد بالعلم. جی ہارون مائک انمیوٹ کریں اور ریڈنگ سٹارٹ کریں بیٹا.
جہاد کی ایک قسم جہاد بالا علم ہے. جہاد دنیا کا بالا علم نہیں بیٹے، بالعلم ہے یہ. جہاد بالعلم ہے. جی دنیا کا تمام شر اور فساد جہالت کا نتیجہ ہے اور اس کا دور کرنا ضروری ہے. اگر انسان عقل و شعور اور علم و دانش رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کو بھی اس سے فیض پہنچائے. ٹھیک ہے. قرآن نے یہ بات ان الفاظ میں واضح فرمائی کہ ادعو الی ادعو سبیل رب. إلى سبيل ربك آگے بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. شاباش. لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو اور ان سے مجادلہ بحث و مباحثہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کرو. اسی طرح علمی انداز میں دین کی دعوت و تبلیغ بھی جہاد کی ایک قسم ہے اور نتائج و افادیت کے لحاظ سے اس کو بہت اہمیت حاصل ہے. سورۃ الفرقان میں اس سے جہاد کبیرہ قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، شاباش. اگلی ہیڈنگ ہے جہاد بالمال کی، لیکن اس سے پہلے ہم جہاد بالعلم کو سمجھ لیتے ہیں. علم کے ذریعے جہاد کرنا یعنی جو دنیا میں جہالت ہے اور جو ایک فساد ہے برپا، اس کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان اپنے عقل و شعور اور اپنے علم و فراست کو کام میں لائے اور جو علم اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے اس علم کو لوگوں تک پہنچائے. لیکن اس کے لیے ایک بڑی اہم بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے کہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ساتھ کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ علم رکھتے تو ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس حکمت سے اس علم کو استعمال کرنا ہے، کس وقت اور کس موقع پہ کیا بات کرنی ہے. بجائے وہ بات بننے کے بعض دفعہ اگر موقع درست نہ ہو یا اس کو صحیح طریقے سے پہنچایا نہ جائے یا اس میں ایک جھگڑے کی صورت اختیار کر جائے، وہ جو بحث مباحثہ ہے وہ طویل ہو جائے اور ہم لوگوں کو اپنی بات سمجھا نہ پائیں تو بجائے اس سے فائدہ حاصل ہونے کے نقصان ہو جاتا ہے. تو اس طرح وہ بجائے معاشرے کے اندر بہتری آئے اس سے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پیدا ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انداز سے، بہترین انداز سے علم و حکمت کے ساتھ علم پھیلانے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہمیں خود معلومات ہوں، پہلے ہم خود علم حاصل کریں گے تو پھر آگے دوسروں تک اس علم کو پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس جہاد کو جہادن کبیرہ کہا گیا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو ایکسپلین کر دوں جو بورڈ کے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے ہے اور اکثر اس میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. بچوں سے پوچھا جاتا ہے MCQs میں جہاد اکبر کے بارے میں اور جہادن کبیرہ کے بارے میں. ہم نے جہاد اکبر کے بارے میں جو پیچھے پڑھا تھا جہاد کے ٹاپک میں وہ ہے نفس کے ساتھ جہاد. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ جہاد اکبر کس کو قرار دیا گیا ہے اور آپ سے آپشنز پوچھی جائیں MCQs میں تو آپ نے یہ نوٹ کر لیجئے بات کہ آپ نے اس کو جہاد اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو جہاد اکبر کہنا ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ جہادن کبیرہ، حالانکہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، جہاد اکبر کا مطلب بھی سب سے بڑا جہاد ہے، جہادن کبیرہ کا مطلب بھی بڑا جہاد ہے، تو اس میں بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو جب جہادن کبیرہ کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ نے بتانا ہے جہاد بالعلم. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجیے بیٹا. اگلی ہیڈنگ ہے جہاد بالمال کی اور اس
کی ریڈنگ، دانیال آپ اپنا مائک انمیوٹ کرنے کی کوشش کریں بیٹے، میں چاہ رہی ہوں آپ ریڈنگ کر لیں آج سیکنڈ ٹاپک کی. جی دانیال. چلیں ہارون ابھی آپ نے ریڈنگ کی تھی. حبیب اللہ آپ کیجئے، نیکسٹ ٹاپک ہے جہاد بالمال. جہاد کی ایک اور قسم جہاد بالمال ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت عطا کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اسے اللہ کی رضا کے راستے میں خرچ کیا جائے اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. ٹھیک ہے. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا، یہ لوگ اللہ کے پاس نہایت بلند مرتبے پہ فائز ہیں. جو لوگ مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، انہیں عذاب علیم کی خوشخبری دی گئی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین ینکزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو. ٹھیک ہے، بہت اچھا. جہاد کی دوسری قسم کیا ہے؟ جہاد بالمال، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا. اور یہ مال جو ہے نا، یہ کئی طریقوں سے خرچ کیا جائے گا جہاد کے زمرے میں. ایک تو خصوصیت سے مال کو اسی جگہ پر خرچ کرنا جہاں پر مجاہدین میدان جنگ میں جنگ کر رہے ہیں، تو ان کی اعانت، ان کی مدد کے لیے اور اس میدان جنگ میں فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے اس مال کو خرچ کیا جائے. وہ بالخصوص وہیں پر ہی خرچ ہوگا جو جس جہاد بالمال کا حکم دیا گیا ہے. اچھا، اسی مال کو ہم دوسری جگہوں پر بھی خرچ کریں گے، لیکن اگر اشاعت دین کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے اس سلسلے میں جو بھی کوشش کی جائے گی وہ جہاد بالمال کے ہی زمرے میں آئے گی، یا جو بھی مال خرچ کیا جائے گا وہ جہاد بالمال کے ہی زمرے میں آئے گا. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ نے ایک جملہ پڑھا اور حق کی حمایت و نصرت کے سلسلے میں انفاق سے گریز نہ کیا جائے. انفاق کہتے ہیں خرچ کرنے کو، اور اس کو ہم انفاق فی سبیل اللہ بھی کہتے ہیں. اور قرآن کے اندر یہ لفظ جو ہے یہ بارہا استعمال ہوا ہے، جیسے ابھی اگلی آیت میں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. اچھا، یہی انفاق ہے. اگر اس کا الف ہٹا دیا جائے تو یہ نفاق بن جاتا ہے، اور نفاق دل کی ایک بیماری کا نام ہے جو انسان کو مطمئن نہیں رکھتی. وہ کسی بات پر مطمئن نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مسلمان ہوا ہے تو اس کا مسلمان ہونا جو ہے وہ اس کو اطمینان نہیں دلا رہا، اور وہ یہ سمجھ رہا ہے اس کو اپنے اسلام پر وہ راضی نہیں ہے یا اسلام کے احکامات پر وہ راضی نہیں ہے، تو دراصل اس کے دل میں ایک بیماری ہے جس کو ہم نفاق کہیں گے. اور نفق سے نکلا ہے لفظ. نفق کا مطلب ہے کسی جگہ میں سرنگ بنا لینا. وہ اندر ہی اندر اس کے دل میں سرنگ سی بن جاتی ہے. اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے، نفاق کا علاج جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ میں رکھا ہے. یعنی آپ اس کو اپنے دل کے نفاق کو اگر انسان دور کرنا چاہتا ہے، اگر کسی شخص کو یہ ادراک ہو، یہ احساس ہو کہ میں جو ہوں وہ اسلام کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا نہیں ہو پا رہا، یا میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو اس کا علاج، جیسے ایک بیماری ہوتی ہے نا، اس بیماری کا علاج ہم کسی دوائی سے کرتے ہیں، کسی ٹریٹمنٹ سے کرتے ہیں، تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ میں رکھ دیا. جب ہم مال خرچ کریں گے تو ہمارے دل سے دنیا کی اور مال کی محبت خود بخود ختم ہوتی جائے گی، اور اللہ کی محبت اور اللہ کے کاموں کے لیے محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی جائے گی. تو وہ آٹومیٹک ایک ٹریٹمنٹ انسان کا ہوتا جائے گا اس کے نفاق کا. دونوں ہی لفظوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے، لیکن ایک کا پازیٹیو میننگ ہے اور ایک کا نیگیٹو میننگ ہے. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ پھر یہاں پر جو اگلی آیت ہے وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجیے. یہ ذکر یہاں پر جو ہے نا، یہ ہو تو جہاد بالمال کے ہی زمرے میں رہا ہے کہ سونے اور چاندی کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں، لیکن یہ آیت زکوٰۃ کے حوالے سے بھی آتی ہے کہ سونا اور چاندی کی جب ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے اور اس کو صرف جمع کرنے کی حوث میں اور حرص میں لگے رہتے ہیں،
اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی کم سے کم اس کا جو خرچ کا معیار ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جتنا انسان خود خرچ کرنا چاہے اللہ کے راستے میں کسی بھی حوالے سے. کوئی بھی ایسا کام جس میں خالصتاً نیت اللہ کی رضا ہو وہ جہاد بالمال کے ہی زمرے میں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. اور ایک اور جگہ ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ یہی سونا اور چاندی آگ میں تپایا جائے گا قیامت کے روز، اور اس سے ان کی پشتیں اور پہلو دابی جائیں گی، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جو تم جمع کرتے رہے تھے، اب اس کے جمع کرنے کا مزہ چکھو. یہ آیت بھی موجود ہے قرآن پاک میں. ٹھیک ہے، امید ہے یہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو ٹاپک. آگے ہے جہاد بن نفس. جی یہ تیسری ہیڈنگ ہے، اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گی لیکن ریڈنگ آپ لوگوں سے کرواؤں گی. جی ریڈنگ کریں ایلسا آپ بیٹے. مائک انمیوٹ کریں ایلسا. جہاد بن نفس. جی پڑھیے. جہاد کی ایک قسم جہاد بن نفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ کی راہ میں دین کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے اپنی جان تک پیش کر دی جائے. عام طور پر جب لفظ جہاد بولا جاتا ہے تو اس سے یہی جہاد مراد ہوتا ہے جس کو قرآن میں قتال کہا گیا ہے. ٹھیک ہے. جہاد کے لیے جنگی قوت کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے، اور جہاد میں شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اور اس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. ان کے لیے اجر عظیم، جنتوں اور بہترین ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیے. جہاد کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہر نیک کام اور فرض کی ادائیگی میں اپنی جان و مال اور دماغ کی پوری قوت صرف کی جائے. ایک مرتبہ عورتوں نے جہاد کی اجازت چاہی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج مبرور ہے. حج مبرور ہے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ جہاد میں شرکت کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہارے ماں باپ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. فرمایا تو میں ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کروں. تو تم ان کی خدمت کے ذریعے جہاد کرو. ٹھیک ہے. اسی طرح کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق و عدل کہنے کو بھی جہاد بلکہ بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد و قیامت تک جاری رہے گا. ٹھیک ہے، اب میں اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلے میں یہ ٹاپک ایکسپلین کرتی ہوں پھر میں بتاتی ہوں کیا کنفیوژن ہو سکتی ہے. جہاد کی ایک قسم جہاد بن نفس یعنی اپنے جسم و جان سے جہاد کرنا بھی ہے. یہ خالصتاً جہاد بالقتال کے بارے میں بولا جاتا ہے، جہاد بن نفس. یہاں اس ہیڈنگ میں جو بات ہو رہی ہے اس کے مطابق، اور اس کو قرآن پاک جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قسم کہتا ہے جہاد. یعنی ایک تو یہ نا کہ انسان تھوڑی تھوڑی کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، مال خرچ کر دیا، اپنا وقت لگا دیا، جو ریسورسز اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے وہ لگا دیے اللہ کی راہ میں، اور ایک انسان اپنی پوری جان ہی پیش کر دے جہاد کے لیے، یعنی اللہ کی راہ میں پورا کا پورا قربان ہو جائے، تو وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شہید ہو جانے والوں کو مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے اور بتایا کہ وہ اپنے رب کی طرف سے رزق پا رہے ہیں اور اس پر خوشیاں منا رہے ہیں. جب کسی مجاہد سے جو شہید ہو گیا ہوگا اللہ کی راہ میں، اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ، تو وہ اللہ کے سامنے اپنی صرف اسی خواہش کا اظہار کرے گا کہ اللہ مجھے پھر دنیا زندہ کر کے بھیجا جائے دنیا میں، اور میں پھر تیرے راستے میں لڑوں اور پھر شہید ہوں. پھر بھیجا جائے دنیا میں پھر تیرے راستے میں لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں. پھر بھیجا جائے تیرے راستے میں پھر لڑوں اور پھر شہید ہو جاؤں. تو جو لذت اس کو اس شہادت کے وقت حاصل ہوتی ہے، جو مزہ اور جو اس کو لطف آتا ہے شہید ہونے کے وقت، وہ چاہتا ہے کہ وہ بار بار اسی لطف اور اسی لذت کو حاصل کرے. لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس نے اپنا آپ پیش کیا. اس نے کسی قومیت کے لیے اور کسی
اور مقصد کے لیے اپنی جان قربان نہیں کی. اس کی اگر جان قربان ہوئی ہے تو صرف اس لیے کہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے اور مسلمانوں کی اور اسلام کی مدد ہو جائے, تو پھر اس کو یہ اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. ہر عمل, چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو یا بڑے سے بڑا عمل ہو, ہر عمل کے پیچھے انسان کی نیت کار فرما ہوتی ہے, اور نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے, اور نیت کے مطابق ہی اس کو اس کا اجر ملتا ہے. پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا, کیونکہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ, مردوں کے لیے تو جہاد بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اور کام بھی رکھے ہیں, ان کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو اجر دیا جائے گا تو وہ تو ہم سے اجر میں بڑھ جائیں گے نا, ان کے تو کام ہی اور طرح کے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, تمہارا جہاد حج مبرور ہے, کیونکہ حج بھی ایک بذات خود مشقت والی عبادت ہے, اور حج کرنے کے لیے انسان کو جسمانی قوت بھی درکار ہوتی ہے, اس کو مال بھی درکار ہوتا ہے, اور اس کو اپنا پورا وقت بھی اللہ کی راہ میں لگانا ہوتا ہے. اور عورتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسمانی طور پر کمزور پیدا کیا ہے, اور ان کی جو ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ان کو کام سونپے ہیں. اگر وہ جو کام ان کو دیے گئے ہیں وہ کام وہ اچھے طریقے سے کرتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی میں ان کے لیے بہترین اجر رکھا ہے. اور چونکہ حج ایک بڑی عبادت ہے, عالمگیر عبادت ہے, اور ایک مشقت والی عبادت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جو مرد جہاد کرتے ہیں اتنا زیادہ اجر عورتوں کے لیے ان کے حج میں رکھ دیا. مبرور کا لفظ بر سے نکلے, بر کہتے ہیں نیکی کو, تو حج مبرور کا مطلب ہے کہ وہ حج جو خالصتاً نیکی کی بنیاد پر کیا جائے, اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے, اس عورت نے اپنا وقت بھی لگایا, مال بھی لگایا, مشقت بھی اٹھائی, تکلیف بھی اٹھائی, تو وہی اس کے لیے جہاد کا درجہ رکھے گا. پھر اسی طرح کچھ موقعوں پر جہاد سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ان کی پرائرٹیز کے مطابق روکا تھا. جیسے ایک صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی جہاد میں شرکت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے پوچھا تمہارے ماں باپ ہیں حیات؟ اس نے عرض کیا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا تم ان کی خدمت کرو. اس کا مطلب ہے کہ اس وقت اس کو ان کے بوڑھے ماں باپ کو ان کی زیادہ ضرورت تھی. باقی لوگ تو جہاد میں شریک ہو رہے تھے, اگر وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر, اور ان کا کوئی اور دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا, تو اگر وہ چھوڑ کر نکل آتے تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ وہ اسی جگہ پر رہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. لیکن ان کی نیت تھی, ان کی خواہش تھی, ان کے دل میں جذبہ تھا, لگن تھی, شوق تھا, اور وہ کرنا چاہتے تھے جہاد, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسی میں اجر رکھ دیا, لیکن ان کی نیت کے مطابق اجر بھی عطا فرما دیا. اسی طرح ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ میں جانے سے روک دیا. وہ بہت آزردہ ہو رہے تھے اور بہت دل گرفتہ ہو رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہو ایک طرح سے, یعنی کہ تمہاری نیت اور جذبہ اور شوق اتنا زیادہ ہے کہ ہم تمہیں اپنے ساتھ ہی تصور کرتے ہیں, لیکن اس وقت تمہاری یہاں پیچھے مسلمانوں کے پاس رہ جانے میں زیادہ ضرورت ہے اور زیادہ حکمت درکار ہے, تو تم یہیں پر قیام کرو. ایک موقع ایسا بھی آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ سب کے سب جس کے پاس جو ہے وسائل ہیں مہیا, اور جس کے پاس جو کچھ میسر ہے وہ تھوڑا ہے زیادہ ہے, سب کے لیے کمپلسری کر دیا. ایک جنگ کا موقع ایسا بھی تھا کہ جہاد میں نہ شریک ہونے والوں کو پھر وعید بھی سنائی گئی, اور پھر ان کے ساتھ معاملہ بھی بڑا سختی والا کیا گیا. تو مختلف مواقعوں پر مختلف طرح سے جس طرح جس کی جس وقت ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں سے وہ کام لیا. پھر آپ نے یہاں پر فرمایا کہ کلمہ حق کہنا بھی جہاد ہے کسی ظالم حاکم کے سامنے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. یعنی جہاد جو ہے وہ ہے اصل میں کوشش کا نام. اب اس کوشش کے لیولز ہیں. ایک کوشش وہ ہے جس میں آپ اپنے ریسورسز لگا رہے ہیں, اور ایک کوشش وہ ہے جس کے اندر آپ اپنی پوری کی پوری جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں.
تو اس اعتبار سے ہر چیز کا درجہ اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھا ہے. اجر بھی اس اعتبار سے ہے، نیت کے اعتبار سے ہے. جو جس کے وسائل ہے اس کے مطابق وہ جہاد کرتا ہے یا جہاد میں حصہ ڈالتا ہے تو اس کے مطابق اس کا اجر ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی مقدار اور تعداد کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ اس بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتی ہوں. غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ ہم نے جہاد کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہونا ہے، تو جس کے پاس جو کچھ میسر ہے وہ لے آئے. اس موقع پر ایک صحابی تھے اور ان بیچاروں کے پاس گھر میں کچھ بھی نہیں تھا دینے کے لیے، لیکن ان کا دل بڑا اداس تھا اور وہ یہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ دے دوں اللہ کے راستے میں. انہوں نے ایک پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے باغ میں. ظاہر ہے اس وقت وہاں پر مدینہ کے اندر یہودی قبائل بھی آباد تھے، تو انہوں نے اس کے باغ میں مزدوری کی اور اس نے اس مزدوری کے عوض ان کو صرف چند کھجوریں اجرت میں دیں اس یہودی نے. اور وہ کھجوریں لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس صرف یہی ہے پیش کرنے کے لیے. اور ان کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے کہ میرے پاس بہت سا مال نہیں ہے جو میں دے سکوں اللہ کی راہ میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں ان سے لے لیں اور بہت شوق اور بڑے عزت اور احترام سے وہ کھجوریں ان سے قبول فرمائیں، اور پھر انہوں نے پورے سامان کے اوپر وہ کھجوریں بکھیر دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں میں ان کی وجہ سے برکت ڈال دے گا. تو جو منافقین وہاں پر موجود تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، منافقین وہ لوگ تھے جو بظاہر مسلمان تھے لیکن وہ خوش نہیں تھے اندر سے اپنے اسلام پر، بلکہ انہوں نے مجبوری کے تحت اسلام کا لبادہ جو تھا وہ اوڑا ہوا تھا. انہوں نے بہت زیادہ باتیں بنائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، ان صحابی کے بارے میں بھی اور اللہ کے رسول کے بارے میں بھی. انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ ہیں مسلمان، ان کو کس بات کا زوم ہے کہ یہ چند کھجوروں کے عوض سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی سپر پاور سے جیت جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کی شان میں قرآن پاک میں سورہ توبہ کے اندر آیات نازل فرمائی. اور پھر کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے کہ ہمیں کچھ مل جائے اور ہم شریک ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس تو اس وقت کچھ نہیں ہے، جو کچھ جو لا رہا ہے وہ اپنی طرف سے لا رہا ہے. تو جب وہ واپس جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ ہم شریک نہیں ہو پا رہے کسی طرح. تو بہت سے لوگ پیدل بھی چلے تھے اس قافلے کے اندر، بہت سے لوگوں کے پاس سواریاں تھیں، مطلب جس کے پاس جو کچھ تھا وہ شریک ہو گیا. پھر اسی طرح اسی غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. تو انہوں نے حضرت عمر سے پوچھا عمر تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر کا آدھا مال لے آیا ہوں اور باقی گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں. اور حضرت عمر اپنی اس نیکی پر تھوڑے تھوڑے خوش ہو رہے تھے کہ شاید آج میں لوگوں میں سبقت لے جاؤں گا نیکی پر. لیکن اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام. یعنی اس پر حضرت عمر کے دل میں خیال آیا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں میں کبھی جیت نہیں سکتا، مطلب وہ اتنا کچھ پیش کر دیتے ہیں کہ میں ان کی برابری نہیں کر سکتا. ان کے دل میں، حضرت عمر کے دل میں ہر وقت نیکی کرنے کا جذبہ جو تھا وہ موجود رہتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ زیادہ بڑھ کر نیکی کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کا درجہ بھی بلند رکھا ہوا تھا. تو وہ جو کچھ لاتے تھے وہ سب کا سب اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے تھے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ پیچھے میرے گھر والوں کے لیے کیا ہوگا اور کیا ملے گا. اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیتے. تو یہ وہ صحابہ کرام تھے اور یہ وہ درجہ تھا ان کا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً ان کی شان میں آیات نازل کی ہیں مسلسل متواتر قرآن پاک میں، اور ان کو مثال بنا کر ہمارے لیے پیش کیا ہے. اور یہ صرف ہم کتاب کے اندر ایک ٹاپک پڑھتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہمارے اندر جذب ہو جائے یہ بات. اور جو ہماری صلاحیت ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، وقت دیا ہے، جو ریسورس دیا ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں کسی نہ کسی صورت میں لگائیں ضرور. ٹھیک ہے، اب آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے کوئی کوشچن پوچھنا ہے، کوئی بات نہیں سمجھ آئی بیٹے
पूछ लीजिए, हमारे पास टाइम है अभी 3-4 मिनट का, आप पूछ सकते हैं जी। जो टॉपिक हमने आज पढ़ा है वो समझ आ गया है सब बच्चों को? कुछ पूछना है तो पूछिए, कुछ आपके जहन में कोई वाकया है तो आप भी बता सकते हैं, हम पार्टिसिपेट कर लेंगे बेटा क्लास के अंदर। जी, किसी ने कुछ नहीं पूछना? अच्छा, इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो वैसे मैं शेयर भी कर दूंगी ग्रुप में, लेकिन मैं आप नोट्स से ही आप लोग बेटे बुक से लर्न कर लीजिएगा, फिर नोट्स से लर्न कर लीजिएगा। नोट्स में हेडिंग्स होंगी तो उससे आप लर्न कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि मैं इस वक्त खुसूसियत से हबीबुल्ला और हारून आप दोनों से बात करना चाहती हूँ बेटा। वो ये कि आप लोगों ने चूंकि सूरह अहज़ाब शुरू से नहीं पढ़ी हुई, अब हम अपने सिलेबस के अख्ताम की तरफ पहुंच रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह थर्सडे को जो नेक्स्ट लेसन में आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आखिरी 10-15 मिनट जो हैं वो मैं रिवीजन के स्टार्ट करूंगी, जो हम पिछले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने वो नहीं पढ़ पाए हैं, तो फिर इंशाल्लाह वो साथ साथ रिवाइज होते जाएंगे और उसकी लर्निंग भी होती जाएगी। लेकिन मैं आप लोगों से फिर यही कहूँगी कि बेटे जब आप नेक्स्ट लेसन में आएँ तो जो पिछला टॉपिक पढ़ा हुआ उसको बहुत अच्छी तरह रिवाइज करके आइएगा, ताकि मैं उसका एक आप कह लीजिए एक वर्बल प्रॉपर टेस्ट आपसे कंडक्ट करवा सकूं। तो अब आपने कोई शिकायत का मौका नहीं देना, आप पीछे से पढ़ के आएंगे, पहले हम पिछला रिवाइज करेंगे क्लास में, फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। हबीबुल्लाह और हारून आपने इस सिलसिले में कोई बात कहनी है तो कहिए बेटा। जो सूरतें आपने नहीं पढ़ी हुई वो इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगी इन्हीं क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है जी। बेटे कुछ कहना है आपको हारून? मैं आपको इंशाल्लाह पिछला भी रिवाइज कराऊंगी क्लासेस में, ठीक है। दानियाल आपका बेटा माइक अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा? मुझे ये बात जी बताइए हबीबुल्लाह, मुझे समझ नहीं आई बेटा। साहब ने कहा था आप नोट्स भेज देंगे तो हम एक्सपेक्ट कर लेंगे, तो ठीक है कब भेजेंगे आप? जी। साहब कब तक भेज देंगे नोट्स? नोट्स कब तक दूंगी? यस बस। वो आपको स्कूल से मैसेज आ जाएगा बेटे, इंशाल्लाह वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, जल्दी मैसेज आ जाएगा। दानियाल मुझे बताएं बेटे, आप चाहे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, चाहे वैसे आपका माइक क्यों नहीं काम कर रहा बेटा, और क्यों नहीं आप ओपन कर रहे माइक अपना? चलिए जी, हारून पूछें बेटा। हारून माइक अनम्यूट करें। चलें ठीक है बेटे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।